ناظرین، جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ آن لائن کلاسز کے کیا بینیفٹس ہیں اور کیا کیا اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کو بینیفٹس حاصل ہوئے آن لائن کلاسز کے پاکستان میں. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ واٹ آر دی پرابلمس دیٹ ہیو بین فیسڈ ڈیورنگ دا آن لائن کلاسز. تو آن لائن کلاسز میں جو پرابلم فیس کرنے پڑے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ ہم ان پرابلمس کو اوور کم کرنے کے لیے جو ہے وہ سلوشنز کی طرف موو کر سکیں. تو ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری فردر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ مور ویڈیوز کی ڈیٹیلز آپ تک آتی رہیں. چلیں جی, اب ہم موو کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ٹاپک کی طرف کہ آن لائن کلاسز کی کیا پرابلم فیس کرنے پڑے ہیں ڈیورنگ دا آن لائن کلاسز ان پاکستان, اسپیشلی بیکاز پاکستان از the developing country, not the developed country. So that is why there are so much issues that have to be faced during the online classes, being a teacher as well as being a student. تو ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کیا پرابلم فیس کرنے پڑے اور ایک ٹیچر کو کیا پرابلم فیس کرنے پڑے. تو ہم ون ٹو ون ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. تو اب سب سے پہلا جو پرابلم فیس کرنا پڑا کہ بہت سارے پاکستان کے ایریاز ایسے ہیں دیٹ آر کنسیڈرڈ ایز اے ریموٹ ایریاز, جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹیز بہت اچھی طرح نہیں ہیں اور ہر گھر میں انٹرنیٹ اویلیبل بھی نہیں ہے. تو انٹرنیٹ فیسلٹی, اسمارٹ فون, ایون دا لیپ ٹاپس بہت ریئر کیسز میں ریموٹ ایریاز میں اویلیبل ہوتے ہیں. تو انٹرنیٹ کیونکہ ہمارے پاکستان میں اتنا زیادہ اپ گریڈیڈ نہیں ہے, صرف میجر سٹیز میں ہی 4G سگنلز وغیرہ آتے ہیں اور اس طرح سے انٹرنیٹ جو ہے وہ فاسٹ اسپیڈ سے ہمیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ریموٹ ایریاز کی اگر بات کریں, جیسے ہمارے KPK کے سندھ کے کچھ ایریاز ہیں, کشمیر ہے, اس کے علاوہ اگر آپ ساؤتھ پنجاب کی طرف موو کر جائیں تو ان ایریاز میں انٹرنیٹ کی اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں اور نہ ہی اتنی زیادہ اویئرنیس ہے, بیکاز جو پیرنٹس ہیں وہ انلیٹریٹ ہونے کی وجہ سے دے آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹوورڈز لیٹسٹ ٹیکنالوجی, اسمارٹ فونز اور اسی طرح سے لیپ ٹاپس وغیرہ, ان کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے ان ایریاز میں. اور صرف ایسے تمام لوگ جو تھوڑے سے لٹریٹ ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں, جسٹ دے ہیو دیئر اون گیجٹس. تو اس لیے لائک پاکستان میں اگر ہم ڈسکس کریں تو سب ایریاز میں ایکولی جو ہے وہ آن لائن کلاسز کا بینیفٹ نہیں ہوا. اور ایون اگر ہم ڈسکس کریں کہ کچھ پرائیویٹ اسکولز اور یونیورسٹیز اور کالجز وغیرہ نے کچھ ارینج کی آن لائن کلاسز, لیکن جو ہمارے گورنمنٹ اسکولس ہیں جتنے بھی, وہ انہوں نے آن لائن کلاسز کو ارینج ہی نہیں کیا. اینڈ آر میجر پورشن آف دا اسٹوڈنٹس آر بیسیکلی بلانگ فرام دا گورنمنٹ اسکولس. تو گورنمنٹ اسکولس میں وہ بچے بس سمجھ لیں کہ گھروں میں تھے صرف, اینڈ دے آر جسٹ بیک فرام 5 to 6 months اوے فرام دا اسٹڈیز. اور اسٹڈیز کے بعد جب بچے دوبارہ سے آئے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ان کی کوئی, وہ جتنا پڑھ چکے تھے وہ بھی بھول چکے تھے. سو بیسیکلی آن لائن کلاسز کا بہت زیادہ گیپ اس وجہ سے بھی آیا بیکاز وی آر ناٹ سو مچ اپ گریڈیڈ ان ٹیکنالوجی. ہمارے انٹرنیٹ کی اسپیڈ, ہماری انٹرنیٹ کی چیزیں اور اسپیشلی الیکٹریسٹی کی جو سپلائی ہے اس کا بہت ایشو فیس کرنا پڑا اسٹوڈنٹس کو, کہ ایسے تمام ایریاز جہاں پر انٹرنیٹ جو ہے اس کی اویلیبلٹی تو تھی لیکن الیکٹریسٹی کا آنا جانا جو لگا رہا اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو پرابلم فیس کرنے پڑے کہ کلاس لیتے لیتے ایک دم سے لائٹ چلی گئی ہے اور جی آپ کا انٹرنیٹ چلا گیا ہے اور یو آر ناٹ ایبل ٹو اٹینڈ اینی مور کلاس اور ایون دا اینی مور لیکچر ایز ویل. تو اس طرح بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑے اسٹوڈنٹس کو. اس کے علاوہ ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو صرف 1-to-1 انٹریکشن سے ہی پڑھ سکتے ہیں اور لائک انہیں پرسنل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں ریکارڈڈ لیکچرز یا آن لائن لیکچرز میں اتنا موقع نہیں مل سکا کہ وہ ٹیچرز کے ساتھ اتنا زیادہ انٹریکٹ کر سکیں. اور کچھ اسٹوڈنٹ تو ایسے بھی تھے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے انہوں نے آن لائن کلاسز اٹینڈ ہی نہیں کی, لائک وہ بالکل اسی طرح سے بلینک جو ہے وہ اٹھ کے 6 months کے بعد اسکول آ گئے تھے. تو اس طرح سے بھی بہت سارا لاس ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا.
اور اس کے علاوہ جو ایک اور بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں کہ جتنی بھی ایپس تھیں ہماری آن لائن کلاسز کے لیے جیسے زوم وغیرہ، کیونکہ زوم جو ہے وہ بڑی پاپولر ہے اس لیے میں اس کا نام لے رہی ہوں. تو اس طرح کی جتنی بھی ہماری ایپس تھیں ان میں بہت زیادہ پرابلم آئے کہ جب ایٹ اے ٹائم بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو یوز کر رہے تھے تو اس میں بہت زیادہ ایشوز فیس کرنے پڑے. کبھی کسی کا مائک نہیں چل رہا، کبھی کسی کو آواز نہیں آ رہی، اور لائک کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لائک اس طرح سے کافی اس میں پرابلم فیس کرتے رہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ ٹیچر کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سارے آن لائن ہو کر ویٹ کر رہے ہیں بٹ ٹیچر از ناٹ کمنگ آن دا ٹائم ڈیو ٹو سم پرابلمز ان دا زوم اور ان دا ایپ. تو اس طرح سے بہت زیادہ ایشوز فیس کرنا پڑے. نو ڈاؤٹ ہمیں آن لائن کلاسز میں ڈسپلن ایشوز جو ہیں وہ بہت کم فیس کرنا پڑے کیونکہ جو بھی ڈسٹربنگ زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کو میوٹ کر دیتے تھے ٹیچرز، اور باقی تمام اسٹوڈنٹس جو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس کو، تو ان کو کافی زیادہ چانسز ملے تھے کہ وہ اپنی ابیلٹیز کو پالش کر سکے. لیکن اس میں بھی یہی پرابلم آ رہی تھی کہ پرابلمٹک اسٹوڈنٹس کو ہم میوٹ کر رہے ہیں، then they are not focusing on their studies because they know that teacher جو ہے وہ آپ کے اوپر پرسنل اٹینشن نہیں دے پا رہا because ہم کلاس میں کسی نہ کسی طرح سے ایسے اسٹوڈنٹس کو سنب کر کے اور پھر ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس طرح کے کیس میں کیا ہوا کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو میوٹ کر دیا اور ہم نے اس کا رائٹ چھین لیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ نہ کوشچن کر سکتے ہو، آپ ڈسٹرب کر رہے ہو، تو سو دیٹ از وائی آئی ایم میوٹنگ یو. تو اس طرح کی سچویشنز نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کیے رکھی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ کہ آن لائن کلاسز میں جو ہے وہ کیونکہ بہت سارے ٹیچرز جو ہیں آلریڈی ٹیکنالوجی سے اتنے زیادہ فیملیئر نہیں تھے، تو ان کو اسٹارٹنگ میں جو ان کا ٹائم مینجمنٹ کے ایشوز کافی زیادہ آئے کہ جب وہ کسی بھی ایپ کو نیولی اسٹارٹ کرتے تھے تو انہیں چیزوں کو لائک مینیج کرنے میں، چیزوں کو ڈسپلے کرنے میں، تو اس میں کافی زیادہ ٹائم ان کا ویسٹ ہو جاتا تھا. جبکہ اگر ہم ٹریڈیشنل کلاسز کی بات کریں کہ کلاس رومس میں جو کلاس ہوتی ہے انٹریکٹیو، تو اس میں ہم بڑی کوئکلی اپنی ساری چیزوں کو مینیج کر رہے تھے بیکاز وی آر یوز ٹو ان ڈوئنگ سو. لیکن اگر ہم بات کریں آن لائن کلاسز میں جو ٹیچرز نے پرابلم فیس کی ہے اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم تھا کہ ایٹ دا اسپاٹ کوئی فائل آپ کی نہیں کھل رہی، کوئی شو نہیں ہو رہی، کسی اسٹوڈنٹ کو شو نہیں ہو رہی ڈیو ٹو پور انٹرنیٹ کنیکشن. تو اس طرح سے سم آف دا اسٹوڈنٹس آر گیٹنگ دا بینیفٹس آف یور مٹیریل اینڈ سم آف دیم آر ناٹ گیٹنگ. سو دیٹ از وائی بہت زیادہ اس طرح کی پرابلمس فیس کرنے پڑے اسٹوڈنٹس کو. اور اسپیشلی مجھے بڑا ایک پرسنلی فیلنگ آتی ہے کہ ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو کہ انٹرنیٹ کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ چیزوں کو نہیں لائک کیپچر کر سکے اور اپنی اسٹڈیز پہ فوکس نہیں کر سکے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ اب ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو گورنمنٹ اسکولس میں پڑھتے تھے، آن لائن کلاسز نہیں ہوئی، انہوں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا. اب کیا کر سکتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہم؟ اب کیا ہے کہ جتنا بھی آپ کوشش کر لیں ہم اسٹوڈنٹ کے اس گیپ کو میٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اب کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینڈیمک کی جو کووڈ-19 کی سیکنڈ جو اسپیل ہے وہ آ گیا ہے، تقریباً اسپریڈ ہونا اسٹارٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن ہمیں ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے، ان تمام پرابلمس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہمیں سلوشنس کو سرچ کرنا چاہیے کہ وچ میتھڈز وی ہیو ٹو اڈاپٹ ایز بینگ اے ٹیچر، بینگ اے مینجمنٹ، بینگ اے اسٹوڈنٹ، سو دیٹ اگر دوبارہ سے کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے دین ہاؤ وی کین اوور کم دیز پرابلمس اور ہاؤ ٹو ٹیکل دیز problems in a very you can say interactive way, in a very smart way you can say. تو اس کو چیزوں کو مینیج کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم کیونکہ بینگ اے ٹیچر ہم اپنے قوم کے معمار کو تیار کر رہے ہیں، اور قوم کے معمار کو اس طرح سے تیار کرنا کہ وہ ہمارے ملک و قوم کے لیے فائدہ دے سکیں، چیزوں کو اچھی طرح سے کنوے کر سکیں، اور جتنا ہم اپنا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اوبویسلی یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ ہمارے ملک و قوم کے لیے کچھ کریں گے تو اوبویسلی وہ ہمارے لیے باعث تسکین ہوگا.
تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم جو ویڈیو لے کر آئیں اس میں ہم آن لائن کلاسز کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے سلوشنز ہیں جو ان پرابلمس کو اوور کم کر سکتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ ضرور اس کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ ضرور دیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پسند آئے تو دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بھی اس کو دیکھتے ہوئے اس کے سلوشنز کے بارے میں ریکمنڈیشن دے سکیں. بہت شکریہ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.